مرتبہ سورہ الحمد اور سورہ توحید کی تلاوت کر کے مرحوم اکبر مہدی اور نسیم ابن ظہیر الحسن مرحوم کے نام ارسال فرماتے ہیں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام التحية والإكرام على صاحب الحوض الكوثر والخطبة والمنبر والركن والمشعر والوجه الأنور والخد الأقمر والجبين الأزهر والنصب الأطهر صاحب الفضل والعطاء والجود والسخاء والنور والضياء العبد المؤيد والرسول المسدد مولانا بالقاسم محمد وعلى عطرته الطاهرة وذريته النجباء السعداء لا سيما على بقية الله الأعظم في الأرضين أما بعد فقد قال رب العالمين في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا الصلوات۔ مالک الملک پروردگار اپنی مالکیت کا اعلان کرتے ہوئے مقصد موت و حیات کو بیان کر رہا ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات کہ جس کے قبضے میں ملک ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ خدا مالک الملک ہے، اور واقعاً اگر کوئی ملک کا مالک ہے تو وہ صرف اور صرف پروردگار ہے۔ لیکن ہم جب دنیا کے ممالک پر نظر ڈالتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ تمام ممالک بندگان خدا کے ملک ہیں، ان میں ملک خدا نظر نہیں آتا۔ یہ ہندوستان والوں کا ملک ہے تو وہ افغانستان والوں کا ہے، تو وہ چائنا والوں کا ملک ہے، وہ ایران والوں کی حکومت ہے، وہاں عراق کے لوگ رہتے ہیں، یہ سعودیہ والوں کا ملک ہے۔ ہم جتنا آگے بڑھتے جاتے ہیں سرحدیں ہم کو یہ بتاتی ہیں کہ اس ملک کی سرحد ختم ہوئی ہے اور اس ملک کی سرحد کا آغاز ہو رہا ہے۔ پوری کائنات میں اس طریقے سے آپ ممالک کا جائزہ لیں تو جائزہ لینے کے بعد یہ معلوم ہوگا کہ تمام ممالک بندگان خدا کے ملک ہیں، تو میرے مالک ملک خدا کون سا ملک ہے؟
عزیزوں، یاد رکھیں کہ جہاں پر سرحدیں ہوں، حکومتیں ہوں اور قانون مختلف ہو، وہ ہے بندگان خدا۔ ہندوستان کی ملک کی سرحد اور ہے، یہاں کا قانون اور ہے۔ پاکستان کی سرحدیں اور ہیں، وہاں کا قانون اور ہے۔ افغانستان کی سرحدیں اور ہیں، وہاں کا قانون اور ہے۔ جہاں سرحدیں اور قانون الگ الگ ہو وہ بندگان خدا کا ملک ہے، اور جہاں کوئی سرحد نہ ہو، قانون ایک ہو، وہ ملک خدا ہے۔ انسان جہاں پر بھی چلا جائے گا وہ ملک خدا ہے، اور یاد رکھیں کہ جہاں پر جائے گا وہاں پر قانون خدا ہی ہوگا، اور خدا کا قانون ہر جگہ پر ایک ہے۔ یہ ایک قانون بتا رہا ہے کہ ہم جہاں پر بھی ہوں وہ ملک خدا ہے، یہاں قانون ایک چلتا ہے۔ اور پھر بندوں کا ملک وہ ہے کہ جو صرف اور صرف اسی دنیا تک ہے، اسی زندگی تک ہے۔ ان کا نظام قانون بھی اسی زندگی پر نافذ ہے، ان کا نظام جزا اور سزا بھی اسی زندگی تک کے لیے ہے۔ لیکن ملک خدا وہ ہے کہ اگر سرحد حیات کے اس پار بھی انسان چلا گیا تب بھی اس کا ملک ہے، اس کا قانون ہے۔ یہاں سزا سے بچ گیا، وہاں سزا سے نہیں بچ پائے گا۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ ایک تو یہ ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک، با برکت ہے وہ ذات کہ جس کے قبضے قدرت میں ملک ہے۔ الذی، وہ خلق الموت، جس نے موت کو خلق کیا، والحیاۃ، اور زندگی کو پیدا کیا، لیبلوکم، تاکہ وہ تم کو آزمائے، ایکم احسن عملا، کہ تم میں بلحاظ عمل کون بہتر ہے۔ عزیزوں، میری مجلس کا موضوع ایکم احسن عملا، صرف قرآن کریم کی آیت کا یہ جملہ ہے، اور میں جلدی ہی اپنے موضوع کو سمیٹ بھی دوں گا انشاءاللہ۔ آپ توجہ سے سنتے رہیں۔ ایکم احسن عملا، تاکہ وہ آزمائے کہ تم میں بلحاظ عمل کون بہتر ہے۔ یہ نہیں کہا کہ لیبلوکم ایکم اکثر عملا، کہ تاکہ وہ آزمائے کہ تم میں عمل کے اعتبار سے زیادہ کون ہے۔ یہ نہیں کہا کہ تم میں عمل کے اعتبار سے زیادہ کون ہے، کہ اس لیے موت و حیات کو پیدا کیا ہے کہ تاکہ آزمایا جائے کہ عمل کے اعتبار سے بہتر کون ہے۔ عمل کے اعتبار سے بہتر کون ہے۔ یاد رکھیں کہ مسلسل کسی عمل کو پیہم کرنے سے یا تکرار عمل سے کثرت عمل پیدا ہو، لیکن حسن عمل تکرار عمل سے نہیں ہے، بلکہ حسن عمل پیدا ہوتا ہے اخلاص عمل سے۔ جہاں پر اخلاص ہے وہاں کثرت کو نہیں دیکھا جاتا ہے۔ عزیزوں، کثرت سے عمل کرنا اور ہے، اور حسن عمل اخلاص کے ساتھ کرنا اور ہے۔ یہاں مطالبہ حسن عمل کا ہے، کثرت عمل کا مطالبہ نہیں ہے۔ اور اگر مطالبہ کثرت عمل کا ہوتا تو عدالت پروردگار پر سوال ہو جاتا، اے میرے مالک، ہماری حیات کم تھی، ہم کو زندگی کم ملی ہے، لہٰذا ہمارے اعمال کم ہیں۔ اگر ہم کو بھی زندگی زیادہ ملتی، ہم زیادہ دن زندہ رہتے تو ہمارے بھی اعمال زیادہ ہوتے۔ یاد رکھیں کہ کثرت عمل کا مطالبہ نہیں ہے بلکہ حسن عمل کا مطالبہ ہے۔ اور اگر کثرت عمل کو معیار بنایا جاتا تو نوح کو حیات سب سے زیادہ ملی تھی۔ جناب نوح نے 950 سال تک تبلیغ کیا تھا، اور اس تبلیغ کا نتیجہ کیا ہوا تھا کہ سب سے زیادہ تبلیغ نوح نے کی، تو کثرت عمل کے اعتبار سے نوح آگے ہیں۔ اگر کثرت عمل کو دیکھا جائے تو نوح کی محنت تمام انبیاء اور مرسلین سے زیادہ ہے۔ عزیزوں، جناب نوح نے 950 سال تک جب تبلیغ کی تو بارگاہ پروردگار میں آخر میں بد دعا کے لیے ہاتھ کو بلند کر دیا اور کہا کہ رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، پروردگارا میں نے اپنی قوم کو دن میں بھی بلایا اور رات میں بھی بلایا، لم یزدہم دعائی الا فرارا، اور میرے بلانے نے
اضافہ نہیں کیا مگر یہ کہ فرار میں جتنا بلاتا تھا اتنا ہی یہ فرار اختیار کرتے جاتے تھے۔ یہ شکوہ کون کر رہا ہے؟ یہ شکوہ جناب نوح کر رہے ہیں، وہ نوح جنہوں نے بہت سی مصیبتوں کو برداشت کیا، بہت سے مصائب کو برداشت کیا۔ قوم نے پتھر مارا، نوح نے برداشت کیا۔ قوم نے دیوانہ کہا، نوح نے برداشت کیا۔ قوم نے مجنون کہا، نوح نے تحمل کیا۔ نوح قوم کی اذیتوں کو سہتے جا رہے تھے، مگر یہ نہیں کہا کہ پروردگارا یہ قوم مجھے دیوانہ کہتی ہے، یہ نہیں کہا کہ یہ قوم مجھے تانے دیتی ہے، یہ نہیں کہا کہ یہ قوم مجھے پتھر مارتی ہے، یہ نہیں کہا کہ یہ قوم مجھے اذیت پہنچاتی ہے۔ نہیں، نوح نے جس چیز کی شکایت کی ہے وہ قوم کے فرار کی شکایت کی ہے۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ نبی ہر اذیت کو برداشت کر سکتا ہے، مگر یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ نبی آواز دے امت فرار اختیار کرے۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ جناب نوح کی تبلیغ 950 سال کی تبلیغ کا نتیجہ کیا ہو؟ کیا بہترین بات ابھی میں نے سورہ فاتحہ پڑھائی استاد علام کے لیے، علامہ تقی الہدی صاحب نے، ان کی روح کے ثواب کے لیے میں بیان کر دوں، انہی کا جملہ ہے۔ کیا بہترین بات کہی کہ جناب نوح کی تبلیغ جو سمٹی تو ایک کشتی میں آ گئی۔ ابھی ان کا جملہ میں بعد میں کہوں گا، ایک بات عرض کرتا چلوں کہ کثرت عمل کو نہیں، حسن عمل کو۔ تو نوح نے اتنی محنت کے بعد صاحبان ایمان جو پیدا کیے، یا ان کی محنت کے بعد جو لوگ ایمان لائے، تو ان کی تعداد 70 یا 72 سے زیادہ نہ ہو سکی۔ عزیزوں، تو یہ ہے نتیجہ عمل۔ اور یہاں پیغمبر اسلام نے صرف 23 سال تبلیغ کی ہے، اور 23 سال کی تبلیغ میں جب آخری حج کیا ہے تو 1.25 لاکھ پیغمبر اسلام کے ساتھ حج میں موجود تھے۔ اس کے علاوہ اتنے ہی اور صاحبان ایمان دوسری جگہ پر تھے، کیونکہ علامہ امینی نے لکھا ہے کہ جب پیغمبر اسلام نے حج آخر کا اعلان کیا تو اس زمانے میں چیچک اور ٹائیفائڈ کی وبا پھیلی ہوئی تھی، بہت سے لوگ حج پر نہیں جا سکے، تو جانے والوں کی تعداد اتنے سب نہیں گئے تھے۔ تو پیغمبر کی تبلیغ پھیلی، اور آج روئے زمین پر کوئی خطہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر لا الہ الا اللہ کہنے والے افراد موجود نہیں ہیں۔ تو کثرت عمل کو نہیں دیکھا جاتا، یہاں پر حسن عمل کو دیکھا جائے گا۔ اب یہاں پر استاذ علام کا فقرہ ہے کہ جناب نوح کی پوری تبلیغ ایک کشتی میں سمٹ آئی۔ پیغمبر اسلام کی تبلیغ پوری دنیا میں بکھر گئی، پوری دنیا تک پیغمبر اسلام کا پیغام پہنچا، لیکن فرق آپ پہچانا جو ان کا جملہ ہے کہ جناب نوح نے اپنے کو اور اپنے ماننے والوں کو بچا لیا، اور امت کو عذاب الہی میں گرفتار کرا دیا۔ یعنی امت غرق ہو گئی، نوح اور ان کے چاہنے والے بچ گئے۔ یہ امام حسین علیہ السلام ہیں جنہوں نے اپنے اور اپنے چاہنے والوں کو قربان کر دیا، پوری امت کو بچا لیا۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ تو عزیزوں، کثرت عمل تکرار عمل سے پیدا ہوتی ہے، اور حسن عمل اخلاص عمل ہے، اور اخلاص عمل کا پیدا کرنا بہت مشکل ہے۔ چنانچہ پیغمبر اسلام نے غزوہ تبوک کے وقت اعلان کیا کہ لشکر جائے گا، لشکر کے لیے جس کے پاس جو ہے وہ لے کر کے آ جائے۔ لوگ حسب حیثیت پیغمبر کے پاس دینار و درہم لے کر کے آئے، جس سے جو مدد ہو سکتی تھی وہ مدد کی۔ عورتوں نے زیورات دیے۔ ایسے میں ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا ابو عقیل انصاری، بہت ہی غریب صحابی تھے۔ کا پیغمبر نے اعلان کیا ہے تو ہم کو بھی کچھ دینا چاہیے،
اتفاق سے ابو عقیل انصاری کے پاس کچھ نہیں تھا، مزدوری کے لیے نکلے، آج ہم مزدوری کر لیں گے، جو ملے گا وہ پیغمبر کی خدمت میں پیش کر دیں گے۔ اتفاق سے جو مزدوری ملی تو اس میں پیسہ طے نہیں ہوا، جس نے ان سے کام لیا کہا ہم آپ کو نقد پیسے نہیں دیں گے، بلکہ جتنا کام کریں گے اس اعتبار سے ہم آپ کو کھجوریں دے دیں گے۔ انہوں نے کہا وہی صحیح، محنت کی دن بھر، شام کو اس کے عوض میں کھجوریں ملیں، کھجوروں کو لے کر کے گھر پر آئے، آدھی کھجوریں اپنے اہل و عیال کے لیے رکھی اور آدھی کھجور پیغمبر اسلام کی خدمت میں لے کر کے آئے۔ اب جس نے دیکھا اس نے مذاق اڑایا، ابو عقیل کیا یہ کھجوریں تم لے کر کے آئے ہو؟ لشکر جانا ہے، اس کے لیے دولت کی ضرورت ہے، نیزہ ہی لے آتے، تلوار ہی لے آتے، یہ کھجوریں کس کام کی؟ ابو عقیل نے بہت ہی خاموشی سے سر جھکا کر کے پیغمبر سے عاجزی سے عرض کیا، اللہ کے رسول اس کے علاوہ اور کچھ مہیا نہ کر سکا، اسی کو آپ قبول کر لیں۔ ادھر ابو عقیل نے کھجوروں کو پیش کیا، ادھر جبریل امین نازل ہوئے، اے میرے حبیب، اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے حبیب سے پیغام کہہ دو کہ ابو عقیل کی کھجوروں کو ان کے دینار و درہم کے اوپر رکھ دو، اس لیے کہ باقی وہ لائے ہیں کہ اس کے علاوہ بہت کچھ دے سکتے تھے، ابو عقیل وہ لے کر کے آئے ہیں کہ اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ ابو عقیل جو لے کر کے آئے ہیں وہ اخلاص کے ساتھ لے کر کے آئے ہیں۔ تو عزیزوں، اخلاص عمل کو دیکھا جاتا ہے، حسن عمل کو دیکھا جائے گا، کثرت عمل کا مطالبہ نہیں ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ اور اگر حسن عمل ہے، علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ ضرب علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، علی کی ضربت خندق کے دن ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ بہترین تجزیہ جلال الدین سیوطی نے کیا ہے کہ پیغمبر اسلام نے کیوں کہا کہ علی کی یہ ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے، جبکہ چند ساعتوں کی حرکت تھی، اس کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ عزیزوں، بعض لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہیں، امیر المومنین کے سر پر 2 ہی مرتبہ وار ہوا ہے۔ ایک عمرو بن عبد ود نے امیر المومنین کے سر پر وار کیا تھا، سپر کو کاٹتی ہوئی اس کی تلوار امیر المومنین کے سر تک پہنچی تھی، اور اسی جگہ پر دوبارہ ابن ملجم نے وار کیا تھا۔ اسی لیے امیر المومنین کا لقب ذوالقرنین بھی قرار پایا، کیونکہ ذوالقرنین وہ ہیں کہ جن کے سر پر 2 مرتبہ تلوار سے وار کیا گیا تھا۔ تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے مراد جو عمرو نے وار کیا تھا وہ ضربت ہے۔ اگر عمرو کی ضرب مراد ہوتی تو پھر حدیث میں فقرہ ہوتا ضرب و عمرن، عمرو کی مار۔ یہاں پر ہے ضرب و علی، یعنی وہ ضرب جو امیر المومنین نے عمرو کو لگایا ہے وہ ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ تو یہاں جلال الدین سیوطی کہتے ہیں کہ یہ جنگ احزاب ہے۔ احزاب حزب کی جمع ہے، حزب کے معنی ہیں گروہ۔ ابھی تک جو جنگیں ہوئی ہیں وہ جنگ کفار مکہ اور پیغمبر اسلام کے درمیان ہوئی ہے۔ یہ جنگ مکے والوں کے درمیان نہیں ہے، بلکہ تمام قبیلے احزاب آ رہے ہیں، اس میں مسلمان بھی شامل ہیں اور یہود بھی شامل ہیں۔ ان کا سردار ہے عمرو بن عبد ود، جو مذہب کے اعتبار سے یہودی تھا، مذہب کے اعتبار سے وہ کافر نہیں تھا۔ جب یہ خبر پیغمبر اسلام کو ملی
کہ پورا عرب سمٹ کر کے آ رہا ہے. اب صرف مکے والے نہیں ہیں بلکہ مختلف جگہوں سے قبائل اس میں شامل ہو گئے ہیں. تو دشمن کی تعداد زیادہ تھی، مسلمانوں کی تعداد کم تھی. پیغمبر اسلام نے مشورہ لیا، اور یاد رکھیں کہ پیغمبر کو مشورے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود پیغمبر نے یہ واضح کیا کہ مشورہ لینا چاہیے اور پھر اس کے بعد میں تب فیصلہ کرنا چاہیے. جناب سلمان فارسی نے پیغمبر اسلام سے کہا کہ جب دشمن کی تعداد زیادہ ہوتی ہے تو ہمارے یہاں یہ حکمت عملی اپنائی جاتی ہے کہ ہم خندق کو کھود دیتے ہیں تاکہ دشمن یکبارگی ہمارے اوپر حملہ نہ کر سکے. یہ مشورہ پیغمبر نے پسند کیا، حالانکہ عرب کے مزاج پر گرا تھا کہ عربوں کی موجودگی میں ایک عجم کے مشورے کو پیغمبر نے پسند کیا اور اس کو ترجیح دی. اب نبی کریم نے حکم دیا کہ خندق کھودی جائے. اس کے لیے مختلف حزب کو باندھ دیا کہ 10 آدمی یہاں سے وہاں تک، 10 آدمی یہاں سے وہاں تک. جناب سلمان فارسی بہت بزرگ تھے، بہت بوڑھے تھے، ان کو کوئی بھی اپنے ساتھ رکھنے کو تیار نہیں تھا. انصار کے ساتھ، انصار نے کہا یا رسول اللہ یہ انصار میں سے نہیں ہے، ان کو مہاجرین کے ساتھ رکھیے، مدینہ کے رہنے والے نہیں ہیں، لہٰذا ان کو ہمارے ساتھ شامل نہ کیجیے. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ بوڑھے آدمی ہیں، کام نہیں کر پائیں گے، خندق نہیں کھود پائیں گے، ان کا کام بھی ہم کو کرنا پڑے گا. مہاجرین نے کہا یا رسول اللہ یہ ہمارے ساتھ نہیں آئے ہیں مکے سے، یہ پہلے سے یہاں پر موجود تھے، آپ کا انتظار کر رہے تھے، لہٰذا ان کو ہم میں شامل نہ کیجیے. جناب سلمان فارسی نے کہا کوئی بات نہیں، ہم تنہا خندق کھودیں گے. جب سب کی کارکردگی کا پیغمبر اسلام نے جائزہ لیا تو معلوم یہ ہوا کہ جتنا انہوں نے مل کر کے کھودا تھا اس سے زیادہ سلمان فارسی نے اکیلے خندق کو کھودا ہے. پیغمبر نے تمام افراد کی کارکردگی کا جائزہ لیا تو اب انصار نے کہا یا رسول اللہ سلمان کو ہم میں شامل سمجھیے کیونکہ ان کے ساتھ نہیں آئے، اور اگر ان کے عمل کو ہم میں شامل کر لیجئے تو ہمارا عمل زیادہ ہے. مہاجر نے کہا سلمان کیونکہ یہاں کے رہنے والے نہیں ہیں، یہ اور بات ہے کہ ہمارے ساتھ نہیں آئے، مگر ہجرت کر کے یہ بھی آئے، لہٰذا ان کو ہم میں شامل کر لیجئے اور ان کا عمل بھی ہمارے ساتھ شمار کیجئے تو ہم انصار سے آگے بڑھ جائیں گے. ابھی یہ اپنے ساتھ شامل کرنے کو تیار نہیں، اب سب کہہ رہے ہیں کہ سلمان ہم میں سے ہیں، سلمان ہم میں سے ہیں. پیغمبر نے کہا نہ سلمان تم میں سے ہیں، نہ سلمان تم میں سے ہیں، سلمان و منا علی البیت. صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں، تو اس کے معنی یہ ہیں کہ جو عمل کے اعتبار سے بلند ہو وہ اہل بیت میں شامل مانا جائے. منا اہل البیت یعنی صحابیت کا شرف یہ ہے کہ وہ اہل بیت میں شامل ہو جائے. یاد رکھیں منا اہل البیت اور ہے اور منی کا مصداق ہونا اور ہے. تو خندق کھود دی گئی. اب ادھر کفار کا لشکر عمرو بن عبد ود کی سرداری میں آ گیا. جب یہ خندق کھودی جا رہی تھی پیغمبر اسلام نے تمام افراد کو مدینے سے باہر جانے سے روک دیا تاکہ زیادہ سے زیادہ افرادی قوت ہو. جو لوگ باہر تھے ان کو بلا لیا. اب جب خندق کھود گئی 3 طرف پہاڑیاں ہیں تو اب جو مدینے میں ہے وہ مدینے میں ہے، نہ مدینے والا مدینے کے باہر جا سکتا ہے، نہ مدینے کے باہر والا مدینے کے اندر آ سکتا ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ غلہ ختم ہو گیا. ابھی شہر کی ناکہ بندی کر دی جائے تو پھر غلہ اور کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو جائیں گی. غلہ ختم ہو گیا، اب کچھ نہیں ہے.
لوگ اپنے شکم پر پتھر باندھنے لگے۔ پیغمبر نے حکم دیا کہ شکم پر پتھر باندھو۔ کھجوروں کی گٹھلیاں پیسی گئیں اور کہا اس کی روٹی پکا کر کے کھاؤ۔ یہ حال تھا لشکر اسلام کا اور مسلمانوں کا کہ آمد و درآمد دونوں بند تھے، نہ کچھ آ سکتا تھا اور نہ کچھ جا سکتا تھا۔ ایسے میں مدینے کے مسلمان فاقہ کر رہے تھے۔ اب سامنے کفار کا لشکر ہے، انہوں نے دیکھا خندق، یہ جنگی حکمت عملی ان کے لیے بالکل نئی تھی۔ یہ حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، یہ کیا ہوا؟ اب ہم مدینے میں داخل کیسے ہوں گے؟ عزیزوں، عمرو ابن عبد ود نے ایک جگہ پر خندق کو تنگ پایا۔ اب یہ تاریخ کے فقرے ہیں کہ خندق کو ایک مقام پر عمرو ابن عبد ود نے تنگ پایا۔ پیغمبر نے ہر صحابی کے لیے، ہر گروہ کے لیے حد معین کر دی تھی کہ کتنی چوڑی خندق ہونا چاہیے، کتنی گہری ہونا چاہیے۔ تو یہ ایک جگہ پر تنگ کیوں رہی؟ اس کے معنی یہ ہیں کہ کسی نے اپنے فریضے میں کوتاہی کی۔ اب یہ نہیں معلوم کہ کس تنگ نظر نے خندق کو تنگ چھوڑ دیا تھا، لیکن کوئی تھا کام چور کہ جس نے پورا کام نہیں کیا۔ اگر وہ خندق تنگ نہ ہوتی تو عمرو گھوڑے کو مہمیز کر کے خندق کے اس پار نہ آتا، اور اس کا حوصلہ بھی آپ دیکھیے کہ خندق کے اس پار عمرو ابن عبد ود آ گیا، اور آنے کے بعد میں اس نے للکارا، کہا کہ کون ہے میرے مقابلے میں آئے؟ مسلمانوں، تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ مار دیا تو غازی مارے گئے تو جنت ہے، شہید ہے ہو گئے جنت ملے گی، تو آؤ یا تو مجھ کو مار کر کے غازی بن کے جنت لے لو، اور یا تو میرے ہاتھ سے شہید ہو کر کے جنت لے لو۔ آج جنت میرے ہاتھ میں ہے، لیکن سناٹا تھا، اور تاریخ یہ کہتی ہے کہ سب ایسے بیٹھے ہوئے تھے کہ گویا کہ ان کے سروں پر طائر بیٹھے ہوئے ہیں، کأن علی رؤوسہم طیر، کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر یہ سر ہلائیں گے تو پرندے اڑ جائیں گے۔ یہ گردن کو اٹھا نہیں رہے تھے کہ کہیں نگاہ پیغمبر سے نہ مل جائے اور پیغمبر کہیں کہ بسم اللہ آپ تشریف لے جائیے۔ عزیزوں، جو سر جھکائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں تو یاد رکھیں کہ جو پیغمبر کے کہنے کے باوجود سر نہ اٹھائے تو تاریخ کبھی اس کو سر بلند نہیں بنا سکتی۔ اور یہ عجب المیہ ہے کہ جہاں سر اٹھانا چاہیے تھا وہاں سر جھکا دیا، اور جہاں سر جھکانا چاہیے تھا وہاں گردنیں اونچی کر رہے تھے۔ ہم کو دو مار کے نظر آئے، خندق میں سر جھکائے ہوئے مسلمان نظر آئے، اور پھر خیبر میں گردنیں اٹھائے ہوئے نظر آئے، پنجوں کے بل کھڑے ہوئے نظر آئے کہ پیغمبر دیکھ لے عالم ہمارے حوالے کر دے۔ نہ یہاں سر جھکانا کام آیا، نہ وہاں سر اٹھانا کام آیا۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ خاموش۔ عمرو نے کہا کون ہے کہ جو میرے مقابلے میں آئے؟ پیغمبر اسلام نے کہا من لہذا الکلب، اس کتے کے مقابلے میں کون ہے؟ پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ کتا، من لہذا الکلب، بہت سخت جملہ تھا نبی رحمت کی زبان سے، ورنہ عام طور سے پیغمبر اسلام ایسی باتیں نہیں کرتے۔ سخت ترین جملہ تھا، کون ہے اس کے مقابلے میں؟ اور سب خاموش ہیں۔ ہاں ایک آواز ضرور بلند ہوئی کہ خبردار اس کے مقابلے میں نہ جانا، یہ 1000 سواروں کا تنہا مقابلہ کرتا ہے۔ میدان جنگ میں اگر سپر ٹوٹ جائے تو اونٹ کے بچے کو سپر بنا دیتا ہے۔ آپ بتائیں کہ مسلمانوں کا حوصلہ بلند ہوگا یا پست ہوگا؟ کہنے والے کو عمرو کی کامیابی کا یقین تھا،
اور اپنی اس بات کو بطور سند پیش کرنا چاہتا تھا کہ اگر امر کامیاب ہو جائے تو ہم کہیں گے ہم تو پہلے ہی سے تمہارا قصیدہ پڑھ رہے تھے۔ تاریخ کہتی ہے کہ سب خاموش تھے۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام امر کے مقابلے میں امر کا مقابلہ کرنے کے لیے اٹھے۔ پیغمبر نے کہا بیٹھ جاؤ، امیر المومنین بیٹھ گئے۔ سناٹا دیکھا، پھر اٹھے، اور جب حجت تمام ہو گئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں لوگ آستینیں الٹیں وہ تو علی چلے گئے ورنہ ہم بھی تیار تھے۔ امیر المومنین تو نبی کریم نے اپنی دعاؤں کے ساتھ آپ دیکھیں کہ اس کا حوصلہ کتنا بنا ہے کہ مسلمان اگر پتھر مارتے تو ختم ہو جاتے۔ ایک طرف اتنی بڑی جمعیت خطرے میں ڈال کر کے اپنے رشک سے دور امر خندق پار کر کے اس طرف آ گیا۔ امیر المومنین امر کے مقابلے میں تھے، اور جانے کے بعد آپ نے امر کے سامنے 3 باتوں کو سب سے پہلے کہا کہ اسلام لے آ۔ اس نے کہا یہ ممکن نہیں، میں اسلام نہیں ہوں۔ اچھا اسلام نہیں لاتا کوئی بات نہیں، تو پلٹ گیا، واپس چلا کہ واپس چلا جاؤں، یہ میری شان کے خلاف ہے، اور اگر آپ کے کہنے سے میں واپس چلا جاؤں تو عرب کی عورتوں کا طعنہ نہیں برداشت کر سکتا۔ تو اس کے معنی یہ ہیں کہ عورتوں کے طعنے میں اتنی طاقت ہے کہ وہ مرد کو ثابت قدم رکھ سکتے ہیں۔ جب عالم کفر میں ایسی عورتیں تھیں کہ جنہوں نے طعنہ زنی کر کے امر کو میدان میں ثابت قدم رکھا، تو عالم اسلام میں بھی ایسی عورتیں ہونی چاہیے کہ جو طعنہ زنی کے ذریعے مردوں کو میدان عمل میں ثابت قدم رکھیں۔ نماز نہ پڑھنے پر طعنے دیں، روزہ نہ رکھنے پر طعنے دیں، خمس نہ نکالنے پر طعنے دیں، زکوٰۃ نہ نکالنے پر طعنے دیں۔ عزیزوں، اس کے بعد جب 2 باتیں ہو گئیں تو امیر المومنین نے کہا کہ پہلے تو وار کر۔ عزیزوں، یہ 3 باتیں نہیں کہی ہیں بلکہ 3 مرتبہ زندگی بچانے کا موقع امر کو دیا ہے۔ اسلام لے آ، زندگی بچ جائے گی، واپس چلا جا، اپنی زندگی بچا لے۔ اچھا پہلے حملہ کر کے مجھے شہید کر دے، زندگی بچ جائے گی۔ جب 3 مرتبہ موقع پا کر کے امر اپنی زندگی نہ بچا سکا، تب امیر المومنین نے اس کو قتل کیا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ امیر المومنین نے مجبوراً قتل کیا ہے کہ جب وہ موقع سے فائدہ اٹھا کر کے اپنی زندگی نہ بچا سکا، تو اب اسلام پر یہ الزام کیسا کہ اسلام تو صرف تلوار کی زبان جانتا ہے؟ نہیں، اسلام تلوار کا استعمال بعد میں کرتا ہے، پہلے اپنا پیغام پہنچاتا ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ امیر المومنین پر اس نے حملہ کیا، آپ کے سامنے باتیں ہیں۔ آپ نے اس کے وار کو روکا، اس کی ضرب آپ کے سر تک پہنچی، اور اس کے بعد جب آپ نے اس پر وار کیا تو اس کا پاؤں کٹا، وہ زمین پر گرا۔ امیر المومنین اس کے سینے پر سوار ہوئے، تلوار گردن پر رکھ دی، اور پھر مسلمانوں نے دیکھا کہ قابو میں آئے ہوئے دشمن کے سینے سے علی اتر آئے، اور جیسے ہی امیر المومنین اتر کر کے ٹہلنے لگے، اعتراض شروع ہو گیا، یا رسول اللہ، علی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، قابو میں آئے ہوئے دشمن کو کہیں چھوڑا جاتا ہے؟ پیغمبر خاموش ہیں۔ امیر المومنین نے دوبارہ حملہ کیا، امر کا کام تمام کیا، اور پھر چلے
تو تاریخ کہتی کہ مشا مشلیف المختتل، اس انداز میں چلے کہ جیسے برستے ہوئے پانی میں شیر شکار کے بعد جھومتا ہوا چلتا ہے۔ اس انداز میں چلتے ہوئے دیکھ کر کے دوسرا اعتراض، یا رسول اللہ علی کو اس انداز میں نہیں چلنا چاہیے۔ عزیزوں، یہ اعتراض کہ اس انداز میں علی کو نہیں چلنا چاہیے، یہ کیوں؟ پیغمبر نے جواب دیا کہ مجاہد کا یہی انداز اللہ کو پسند ہے۔ تم بھی عمر جیسوں کا سر کاٹو تو ایسے چل سکتے ہو۔ انہوں نے کیوں کہا کہ اس انداز میں نہیں چلنا چاہیے؟ جن کو احد کی رفتار پسند ہو وہ خیبر کے چلنے کا انداز کیسے پسند کر سکتے ہیں؟ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ امیر المومنین عمر کا سر کاٹ کر کے آ گئے۔ اب تو کسی کو یہ سوال نہیں کرنا چاہیے کہ آپ نے عمر پر قابو پا کر کے کیوں اس کو چھوڑ دیا۔ اگر عمر بھاگ جاتا، بچ جاتا تو سب کو اعتراض کا حق تھا۔ عمر کو قتل کر کے آئے ہیں۔ سب نے پوچھا کہ یا علی آپ نے قابو میں آئے ہوئے دشمن کو کیوں چھوڑ دیا؟ یہ تو تجربہ کی بات نہیں ہوئی، یہ نا تجربے کاری ہے۔ عزیزوں، اگر جواب یہ ہے کہ امیر المومنین اس لیے سینہ عمر سے اتر آئے کہ کہیں ان کا نفس نہ شامل ہو جاتا، تو آپ یہ بتائیں کہ جنگ خندق ہجرت کے پہلے کا واقعہ ہے یا ہجرت کے بعد کا ہے؟ نفس کا سودا ہونے کے بعد کا واقعہ ہے یا پہلے کا؟ جب شب ہجرت نفس خدا کے ہاتھوں بک چکا ہے، مرضی پروردگار حاصل کر چکے ہیں، اگر نفس علی شامل بھی ہو جاتا تو کیا قیامت آ جاتی؟ امیر المومنین نے جواب دیا کہ عمر نے بے ادبی کی، بے ادبی کے بعد غصہ آنا فطری امر ہے۔ میں سینے سے اس لیے اتر آیا تاکہ ناقص ذہن کے لوگ یہ نہ سمجھیں کہ علی نے غصے کے عالم میں قتل کر دیا ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ تو عزیزوں، یہاں سے جلال الدین سیوطی کہتے ہیں کہ فلو غلبہ عمرو بن عبد ود علی علی بن ابی طالب، اگر عمرو بن عبد ود خندق کے دن علی بن ابی طالب پر غالب آتا تو اساس ایمان منہدم ہو جاتے۔ ایک ضرب تلوار کا وار چلا، دشمن کا سر تن سے جدا ہو گیا، اتنا ہی تو عمل ہے نا، اس سے زیادہ تو نہیں ہے۔ کہ عمرو بن عبد ود اگر غالب آ جاتا تو اساس ایمان منہدم ہو جاتے۔ کہ وہ کیسے؟ کہ جب علی شہید ہو جاتے تو لشکر اسلام میں کوئی نہیں تھا جو عمر کا مقابلہ کرتا۔ نبی رحمت ہیں، تلوار نہیں اٹھاتے۔ پیغمبر شہید ہو جاتے تو پھر دوسرا کوئی نبی نہیں آنے والا تھا۔ باقی رہ گئے مسلمان، تو یا تو یہ مارے جاتے اور یا کافر ہو جاتے۔ نتیجہ یہ ہوتا کہ ایمان ختم ہو جاتا، اسلام مٹ جاتا، صرف اور صرف کفر باقی رہتا، کیونکہ تمام مسلمان وہی موجود تھے، لہذا اب اسلام کے پھیلنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ پروردگار عالم صرف عمل کو نہیں دیکھتا، آثار عمل کو دیکھتا ہے۔ انا نحن، ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں، نحیی الموتى ونکتب ما قدموا آثارہم، اور ہم ان کے آثار عمل کو بھی لکھتے ہیں، عمل کو بھی لکھتے ہیں اور ان کے آثار کو بھی لکھتے ہیں۔ کبھی ہو سکتا ہے کہ عمل مختصر ہو مگر اثر بہت دور تک ہو۔ مثلاً آپ نے کسی مومن کی زندگی بچا دی، بہت ہی مختصر سی مدد کر کے اس کی زندگی بچ گئی۔ اب
آپ کے بچانے کے بعد وہ 30 سال تک زندہ رہا۔ اب 30 سال تک جتنا بھی عمل خیر کرے گا وہ عمل خیر آپ کے اس عمل کے نتیجے میں ہوگا کہ جس سے آپ نے اس کی زندگی کو بچایا ہے۔ چاہے کوئی بھوک سے مر رہا ہو، آپ نے کھانا کھلا کے بچا دیا ہو، اس کے پاس دوا نہ ہو، آپ نے دوا لا کر کے اس کی زندگی کو بچا دیا ہو، تو اب اس کی زندگی بچی ہے آپ کے اس عمل کے طفیل میں۔ اب وہ نماز پڑھے گا تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا، وہ روزے رکھے گا اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا، وہ کار خیر کرے گا اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ یعنی 30 سال وہ زندہ رہا آپ کے اس عمل کے بعد، تو 30 سال کا ثواب آپ کے نام اعمال میں لکھ دیا جائے گا۔ اب سوچئے کہ امیر المومنین نے کتنے لوگوں کی زندگیوں کو بچایا ہے۔ جتنے بچے ہیں علی کی اس ایک ضربت کے طفیل میں، اب خندق کے بعد جتنے مسلمان ہیں عمل یہ کریں گے، امیر المومنین کے نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ اور یہی نہیں، ان کی نسل بڑھے گی، مسلمان پیدا ہوں گے، مسلمانوں کی نسلیں بڑھتی رہیں گی، زمانہ بدلتا رہے گا، عمل یہ کرتے جائیں گے، اس ایک ضرب کے ثواب میں لکھا جاتا رہے گا۔ آج اربوں کی تعداد میں مسلمان ہیں، 1 ارب سے زیادہ ہیں، یہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، مگر نام اعمال میں علی کے اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ روزے رکھ رہے ہیں، علی کے اعمال میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ یہ حج کر رہے ہیں، مولا کائنات کے اعمال میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ یہ کار خیر کر رہے ہیں، علی کے نام اعمال میں لکھا جا رہا ہے۔ تو عزیزوں، علی نے ماضی کو بھی بچایا ہے، حال کو بھی بچایا ہے، اور مستقبل کو بھی زندگی عطا کی ہے۔ ماضی میں انبیاء کی تبلیغات کو بچایا اس ایک ضرب کے ذریعے، حال میں جتنے مسلمان تھے ان کو زندگی عطا کیا اس ایک ضرب کے بدلے، مستقبل میں جتنے مسلمان پیدا ہوتے رہیں گے اور قیامت تک صدائے لا الہ الا اللہ بلند ہوتی رہے گی، مولا کائنات کے نام اعمال میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ تو اب کس میں ہمت ہے کہ صرف ایک ضرب کے ثواب کا شمار کر سکے؟ یہ پیغمبر نے عقیدت میں نہیں کہا ہے، بلکہ پیغمبر نے اس کے وزن کو محسوس کیا ہے، تب اعلان کیا کہ ضرب علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، علی کی ایک ضربت خندق کے دن کی ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ عزیزوں، یہاں پر کثرت عمل نہیں ہے، حسن عمل ہے، اور یہ 6 درجے کی عبادت ہے جہاد، یعنی 6 درجے کی عبادت کا ایک حصہ، اس کا ثواب تو دنیا شمار نہیں کر سکتی ہے۔ تو جو 5ویں درجے کی عبادت ہے اس کا درجہ کیا ہوگا، جو 4تھے درجے کی عبادت ہے، جو 3رے درجے کی عبادت ہے، جو 2 اور 1 درجے کی عبادت ہے۔ اور دیکھیں کیا بہترین بات کہنے والوں نے کی کہ 2 ہی چیزیں ہیں، ایک ہے ضرب ید اللہ اور ایک ہے سجدہ شبیری۔ ضرب ید اللہ وہ ہے کہ جس کے ذریعے اسلام پھیلا، اور سجدہ شبیری وہ ہے کہ جس کے ذریعے اسلام بچا۔ عزیزوں، اس ایک سجدے نے اسلام کو بقا عطا کیا۔ آج اگر وہ سجدہ نہ ہوتا تو یاد رکھیں کہ نہ دین ہوتا نہ عبادتیں ہوتی۔ امام حسین علیہ السلام نے جب مدینہ چھوڑا تھا اور وہاں سے چلے تھے تو راستے میں مختلف لوگوں نے بہت سے مشورے دیے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ ابن عباس جیسی شخصیت نے بھی کہا کہاں جا رہے ہیں، یمن چلے جائیے، فلاں جگہ چلے جائیے۔ امام حسین نے ایک سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ وہاں ہم چلے جائیں گے تو کیا ہوگا؟
جواب ملا کہ آپ بچ جائیں گے۔ امام نے کہا یہی فرق ہے ہم میں اور تم میں، تم میرے بچانے کی فکر میں ہو اور میں دین کو بچانے کی فکر میں ہوں۔ امام حسین علیہ السلام کی اگر زندگی بچ جاتی تو کتنے دن زندہ رہتے؟ رسول اسلام بھی 63 برس تک زندہ رہے، لیکن امام نے کہا کہ میں قربانی پیش کر کے دین کو بچاؤں گا۔ اور عزیزوں، کربلا میں آ کر کے مظلوم کربلا نے قربانیوں کو پیش کیا ہے، اور ان گراں قدر قربانیوں کو دیکھ کر کے اندازہ لگائیں کہ جس چیز کو امام نے بچایا ہے اس کی قیمت کیا ہے۔ کیا علی اکبر کی جوانی کسی معمولی چیز کے لیے قربان کی جا سکتی ہے؟ کیا عباس کے بازو کسی معمولی چیز کے لیے قربان کیے جا سکتے تھے؟ کیا قاسم کا لاشا کسی معمولی مقصد کے لیے پامال ہو سکتا تھا؟ کیا امام مظلوم اپنا گلا سجدے میں کسی معمولی مقصد کے لیے قربان کر سکتے تھے؟ اور عزیزوں، شہید ہو جانا تو اہل بیت کے لیے شرف ہے، سعادت ہے۔ امام زین العابدین بعد کربلا مسلسل گریہ کرتے رہے، مسلسل روتے رہے۔ امام سے پوچھا گیا مولا آپ کب تک گریہ کرتے رہیں گے؟ ارے قتل ہو جانا تو آپ کی گھرانے کی عادت ہے، شہید ہونا آپ کے لیے کرامت ہے۔ تو امام نے آنسوؤں سے بھرا ہوا سر اٹھایا اور پھر کہا کہ ہاں تم صحیح کہتے ہو کہ شہادت ہمارے لیے کرامت ہے، لیکن کیا مقدرات عصمت و طہارت کا ماؤں اور بہنوں کا سر برہنہ دیار بدیار پھرایا جانا، کیا یہ بھی ہمارا شعار رہا ہے؟ کیا ہمارے گھر کی عورتوں کو کبھی ایسے دیکھا ہے کہ کبھی وہ بلوائے عام میں آئی ہوں، کبھی وہ بازاروں میں آئی ہوں، ان کے لیے خاص اہتمام کیا جاتا تھا؟ وہ عورتیں جو شب کی تاریکی کے علاوہ کبھی شہر میں نہ نکلی ہوں، کبھی گھر سے باہر نہ نکلی ہوں، ان کو روز روشن میں دیار بدیار بے مقنع و چادر اشقیاء کے درمیان سے، تماشائیوں کے درمیان سے گزارا جاتا ہے۔ امام سے پوچھا گیا مولا آپ یہ بتائیے کہ آپ پر مصیبت سب سے زیادہ کہاں پڑی؟ یقیناً جتنے مصائب آپ کے خانوادے پر پڑے ہیں اتنی مصیبت کائنات میں ملا کر کے سب پر نہیں پڑی ہے، آپ نے بڑی مصیبتیں اٹھائی ہیں۔ آپ یہ بتائیں کہ سب سے زیادہ مشکل وقت کون سا تھا، سب سے زیادہ مصیبت کا وقت کون سا تھا؟ امام نے یہ نہیں کہا کہ جب مقتل میں لاشیں تڑپ رہی تھیں تو وہ ہمارے لیے مشکل کا وقت تھا، جب بچے ہائے پیاس کہہ رہے تھے تو ہمارے لیے ناقابل برداشت تھا، جب قاسم کا لاشا پامال ہو رہا تھا تو وہ ہمارے لیے اذیت کا وقت تھا، یا جب اون و محمد کے جنازے خیمے میں لائے گئے تو وہ ہمارے لیے مشکل کا وقت تھا، یا جب عباس کا علم خالی آیا ہے اور امام نے کہا کہ ہم اپنے شیر کو ترائی پر چھوڑ آئے ہیں، اے زینب کسی نے ہم کو پرسا نہیں دیا، تم میرے بھائی کا پرسا دو، میرا بھائی مارا گیا، کسی نے پوچھا نہیں۔ امام نے کہا کہ امام نے نہیں کہا کہ وہ مشکل وقت تھا جب امام حسین علی اکبر کے سینے سے نیزے کی انی نکال رہے تھے، جس وقت پوری صفحہ ملائکہ محو حیرت صبر خلیل کربلا کو دیکھ رہی تھی، جس وقت انبیاء کربلا کی جانب رخ کیے ہوئے نگاہیں جمائے ہوئے امام کی قربانی کو دیکھ رہے تھے، اس وقت امام حسین نے بسم اللہ باللہ کہہ کر کے نیزے کی انی کو اپنے کڑیل جوان کے سینے سے کھینچا۔ امام سجاد نے کہا کہ وہ وقت ہمارے لیے مشکل نہ تھا، ارے جب ننھی سی میت کو لے کر کے کٹے ہوئے گلے کو دیکھتے ہوئے امام نے کہا پروردگارا میرا بچہ ناقہ صالح سے کم نہ تھا۔ جب زمین کربلا لرز رہی تھی،
جس وقت سیاہ و سرخ آندھیاں چل رہی تھی، اس وقت امام زین العابدین نے یہ نہیں فرمایا کہ ہمارے لیے مشکل ترین وقت تھا۔ عزیزو، جب خیمے جل رہے تھے اور امام کو یہ کہنا پڑا علیکن بالصحراء، آپ حضرات پر لازم ہے کہ آپ صحرا میں نکل جائیں، تو اس وقت امام نے نہیں فرمایا کہ یہ ہمارے لیے مشکل ترین وقت تھا۔ عزیزو، شام غریبہ جب جلے ہوئے قناتوں پر امام اہل حرم کو لے کر کے بیٹھے ہوئے تھے، تو یہ نہیں فرمایا کہ شام غریبہ سخت ترین رات تھی ہمارے لیے۔ عزیزوں، جس وقت امام کا عالم یہ تھا کہ روح قفص عنصری سے پرواز کر جائے، اپنے بابا کے پامال لاشے کو دیکھا تو یہ نہیں فرمایا کہ ہمارے لیے مشکل وقت ہے۔ حسین کا لاشا تنہا لاشا تھا جو کربلا میں پامال ہوا ہے، ارے سب کا لاشا اٹھا لیا گیا۔ امام سجاد نے دیکھا چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، اگر جناب زینب سہارا نہ دیتی تو امام زین العابدین اسی کربلا میں دم توڑ چکے ہوتے۔ ارباب اعضا، جس نے اتنی مصیبتیں دیکھی ہوں مگر ان تمام مصیبتوں کو یہ نہیں کہا کہ یہ مصیبتیں ہمارے لیے بڑی تھی، صرف ایک جملہ کا، الشام الشام الشام۔ ارے شام میں سب سے زیادہ مصیبتیں پڑی ہیں۔ ارے شام میں کون سی مصیبت پڑی ہے؟ کہ 700 کرسی نشینوں کا مجمع تھا، آئینہ بندی تھی، وہاں پر ہماری مائیں بہنیں برہنہ سر کھڑی ہوئی تھی اور ان کا تعارف کرایا جا رہا تھا۔ ارے یہ زینب کبریٰ ہے، یہ ام کلثوم ہے، یہ رباب ہے، یہ فضہ ہے، یہ سکینہ ہے۔ ارباب اعضا، آئینہ بندیاں سمجھتے ہیں نا کہ جب آئینہ لگا رہتا ہے تو جدھر سے دیکھیے آئینے میں تصویر نظر آتی ہے۔ یہ رسول زادیوں کی بے حرمتی کی جا رہی تھی۔ امام نے کہا کہ اس سے زیادہ مشکل ترین وقت نہیں تھا۔ لاشیں دیکھنا آسان ہے لیکن ماؤں اور بہنوں کا برہنہ سر دیکھنا آسان نہیں ہے۔ فَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللهم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله بجاه محمد وآله الطاهرين۔